بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سے متعلق مسائل بیان کریں گے کہ موضوع کے اوپر مسح کیسے کیا جائے، مسح کی مدت کیا ہے، مسافر کے لیے کیا حکم ہے، مقیم کے لیے کیا حکم ہے، اور کون سے موضع ہیں جن کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، کون سے موضع ہیں جن کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ اختصاراً بیان کریں گے اور مسح کا طریقہ بھی انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے۔ آپ ویڈیو پورا سنیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کل چونکہ سردیوں کا موسم ہے، اس لیے ہر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سردی سے بچا جائے، تو شریعت نے آسانی فرما دی ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کریں اور اس سے نماز وغیرہ عبادات آپ کرتے رہیں، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کون سے موضع ہیں جن کے اوپر مسح کرنا جائز ہے اور کون سے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر وہ موضع جو مضبوط ہو، جس کو پہن کر آدمی 2 میل یا 3 میل تک بغیر جوتوں کے چل سکے، تو ایسے موضع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ جو موضع جو ہے نا وہ پتلا ہو، جس میں پانی اندر داخل ہو اور آدمی اس کو پہن کر چل نہ سکے، تو ایسے موضع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور موضع کے لیے ضروری ہے تو پاؤں کے اس حصے کو ڈھانپ دے جس کا وضو میں دھونا فرض ہے، یعنی جہاں تک ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا وضو میں فرض ہے، تو اس حصے کو وہ موضع ڈھانپ دے اور اس کو چھپا دے، تو پھر ایسے موضع کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 دن اور اس کی راتیں موضع کے اوپر مسح کرتا رہے، اور مقیم یعنی جو اپنے گھر میں ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 1 دن اور 1 رات تک، یعنی 24 گھنٹے تک وہ موضع کے اوپر مسح کرتا رہے گا۔ مدت گزرنے کے بعد، مسافر ہو یا مقیم ہو، مدت گزرنے کے بعد وہ جو ہے نا موضع اتارے گا اور پاؤں کو دھوئے گا، یعنی مسح کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسح کو، موضع کے اوپر مسح، یعنی مسح کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں جن سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ناقض وضو ہیں وہی ناقض مسح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب موضع کے اوپر یعنی مسح مدت پورا ہو جائے تو اس سے بھی، یعنی مسافر ہے یا مقیم ہے، جو مدت مسافر مقیم کے لیے وہ مدت پورے ہونے کے بعد بھی مسح جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، یا موضع پاؤں سے اتر گیا تب بھی جو ہے نا وہ مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ موضوع کے اوپر مسح جو ہے نا وہ حدث اصغر میں کیا جائے گا، حدث اکبر میں نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وضو کے حالت میں تو مسح کیا جائے گا جو کافی ہو جائے گا، لیکن حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ کی صورت میں اس وقت موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غسل میں پورے جسم کو دھونا لازم اور ضروری ہے، تو اس لیے پاؤں کو بھی دھویا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسافر اگر سفر سے گھر پہنچ جائے اور مقیم جس نے مسح شروع کیا تھا گھر میں، اب وہ سفر پر چلا گیا، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ سفر والی اقامت والی مدت یعنی 24 گھنٹے اگر پورے ہو گئے تو وہ مسافر جو ہے نا اب موضوع کی، کیونکہ سفر میں وہ رہا نہیں اس لیے سفر والی مدت ختم ہو گئی، اور مقیم جو ہے نا وہ سفر والی مدت جو ہے نا وہ پوری کرے گا، یعنی 3 دن اور اس کی راتیں۔ اچھا، اب اگر مسح جو ہے نا مسح کی مدت گزرنے کے بعد وہ موضع اتارے گا، یعنی سفر والی مدت ہے یا گھر والی ہے 24 گھنٹے یعنی 1 دن 1 رات والی،
وہ گزرنے کے بعد وہ موزہ اتار کر پاؤں کو دھو کر پھر اس کو دوبارہ پہن لے گا۔ بقایا دوسرے وضو کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا وضو باقی ہو، اگر وضو نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی وضو کرے گا۔ اگر وضو اس کا قائم ہے، وضو ہے، صرف جو ہے نا مسح کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں وہ موزہ اتارے گا اور پاؤں کو دھوئے گا۔ اب آخر میں موضوع کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں سے یعنی 3 انگلیوں سے جو ہے نا موزے کے اوپر والے حصے سے، دائیں بائیں یا نیچے والے حصے نہیں، اوپر والا جو ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر 3 انگلیوں سے مسح کرے گا۔ پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے گا اور اوپر تک کھینچ کے لے جائے گا۔ یہ